بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ یروشلم شہر 3 مذہبوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے متعلق بہت اہم ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے۔ مسجد اقصی مکہ اور مدینہ کے بعد بہت مقدس ہے۔ کرسچن حضرت عیسیٰ سے نسبت سے محبت رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ان کی سب سے اہم عبادت گاہ موجود ہوا کرتی تھی، جس کی دیوار آج بھی صحیح سلامت اسی حالت میں موجود ہے، یعنی دیوار گریا۔ یہودی آج بھی یہاں رو رو کر اپنے مسیح کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جلدی اس کو دنیا میں بھیج دے، کہ پوری دنیا پر یہودی راج کرے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر تھی۔ ہیکل سلیمانی کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ یہ یہودیوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ تھی۔ اس عبادت گاہ کے اندر تابوت سکینہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کی تعمیر کے دوران جب حضرت داؤد علیہ السلام وفات پا گئے تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور نبی بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے، تو انہوں نے جنات سے اسے تعمیر کرایا اور اس وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہودیوں کی ناشکری اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی مرتبہ عذاب نازل کیا۔ 2 دفعہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے ہیکل سلیمانی تباہ ہوا۔ پہلا بابل کے بادشاہ بخت نصر اور دوسرا حملہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا۔ اس طرح ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہوا تھا۔ مقدس تابوت سکینہ اچانک غائب ہو گیا۔ یہودی دنیا کے اندر دربدر ہو گئے، اور حضرت عمر کے دور میں جب یروشلم کو فتح کیا اور ہیکل کی جگہ مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، اور یہ شہر اس طرح مسلمانوں کے سلطنت کے اندر شامل ہو گیا۔ اس سے پہلے اس شہر پر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی ملکیت تھی۔ یہودیوں کی کتابوں کے مطابق ان کا مسیحا، جس کے آنے کے لیے وہ دن رات رو رو کر دعائیں کرتے ہیں دیوار گریا کے سامنے، اس کے مطابق ان کا یہ مسیحا تب آئے گا جب مسجد اقصی کی جگہ تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا، اور اس سے پہلے 5 سرخ رنگ کی بچیوں کی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور پھر ان کا مسیحا بادشاہ بن کر دنیا میں آئے گا اور پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسیحا تورات کے اندر 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے صورت میں بھیجا تھا، جس کو اس قوم نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب جو ان کا مسیحا دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کے خلاف اس گناہ کے طور پر یعنی اصلی دجال ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیحا سمجھ کر بادشاہ بنا لیں گے۔ یہودیوں نے 5 بچیاں کی قربانی مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تیسری عالمی جنگ کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اسرائیل کو کئی سال سے اس بچیا کا انتظار تھا، جو ہزاروں سال پہلے موجود تھی لیکن اب پیدا نہیں ہوتی۔ تورات کے اندر اس گائے کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے جسم پر کسی اور رنگ کا بال نہ ہو، نہ یہ کسی اور کام کے لیے استعمال ہوئی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کسی عبادت یا بڑے کام کے لیے ایسے گائے کی قربانی پیش کیا کرتے تھے، جبکہ قرآن میں پیلا رنگ بیان ہوا ہے۔ جس گائے کو یہودی سرخ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں سرخ اور پیلا مکس ہے۔ 1948 کے اندر جب اسرائیل وجود میں آیا تو یہودیوں نے اس دور سے لے کر گائے کی تلاش شروع کر دی تھی، اور 2018 میں خبر آئی کہ وہ لال گائے یہودیوں کو مل گئی ہے، پر وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہوئی۔ ان کو آخر کار 2022 میں ان 5 بچوں کو لایا گیا اسرائیل کے اندر، جہاں نامعلوم مقام پر رکھا گیا، خاص نگرانی کے اندر۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اور رنگ کا بال نہیں ہے، نہ اس سے کوئی کام کرایا گیا ہے، اور اس کی عمر 2 سال ہے، یعنی 1 سال اس کی قربانی میں باقی ہے۔ بائبل کے کتاب نمبرز کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس کی قربانی جو پادری یا ربی کرے، اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور نہ کسی مردہ چیز کو ہاتھ لگایا ہو، اور ایسے 7 کے قریب ربی یہودیوں نے منتخب کیے ہیں۔ صرف گائے کی عمر میں 1 سے 1.5 سال باقی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنگ بہت ہی خون ریز ہوگی۔ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہیں تو اس میں 99 شہید ہو جائیں گے اور 1 باقی رہے گا، اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد یہودی ایک درخت کے پیچھے پناہ لیں گے جو یہودیوں کا اپنا ایک خاص قسم کا درخت ہوتا ہے، اور آج وہ درخت یہودیوں نے جگہ جگہ لگائے رکھے ہیں۔
مطلب یہ کہ جو پیشن گوئیاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی آج وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرے، آمین۔